اور رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم نے رمضان میں پڑھائی رکھی ہے، چھٹیاں نہیں رکھی۔ جب میں نے حسنین شروع کیا 1999 میں، تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ رمضان تو علم کا مہینہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اور سارے صحیفے رمضان میں۔ اپنے اللہ کو کیا پسند تھا اس مہینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 6 رمضان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور اللہ کے نبی پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ اس میں جو رمضان ہے یہ نام اللہ نے رکھا، باقی مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ اللہ لایا رمضان، چونکہ ابھی تو دنیا بھی نہیں بنی تھی اور اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، تو اس قرآن میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا، پھر ان سے رکھوا دیا۔ رمضان کہتے ہیں رمض یرمز، جل جانا، جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ مسلمان پہلا روزہ رکھتا ہے اور اس کے گناہ اللہ جلانا شروع کرتا ہے، اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے، جلاتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان آخری رات اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سال کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے جلنے سے چیز ختم ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو مجھے خیال آیا اس وقت جب ابھی بالکل کزرع اخرج شطأہ تھا، ہمارے مدرسے کی مثال کزرع اخرج شطأہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اسے بنا دے۔ امید تو ہے کہ کچھ شکل اللہ نے بنا دی، اللہ اسے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ میری تو تمنا ہے کہ ایک ایسی مثبت سوچ کے علماء کے اللہ میرے ذریعے سے تیار کروا دے جو امت کو جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات، وہ تو اتنے بڑا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں، چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی تباہی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر نہ تن کا ہی کھاونا ہے، کہتا بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کر۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے
تعلیم رمضان میں شروع، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری، پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان، اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ، بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتا چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ اچھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا تو پھر تو غلام آزاد کر، کفارہ دے۔ کہا جی میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں، خریدنا پڑے گا۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہ میں آپ مسکین ہوں، میں کنوں کھانا کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر آخری ہے کہ 60 روزے رکھ، وہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں جو کفارے کے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے کم کیتا ہے 60 روزے اج میں کی کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ آپ نے کہا ادھر آ، یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو لاڈ لڈائے ہیں، یہ اللہ کی لاڈلی امت۔ عجیب واقعہ یہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ آخری دانت نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ آخری دانت پورا منہ کھل جائے۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آخری دانت تک نظر آنے لگے۔ تو آپ نے کہا اچھا جا لے جا تیرے واسطے، لیکن یہ صرف تیرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا، باشروہن، کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا
اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو۔ اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو منار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا۔ اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سحری کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ چھت ایک انصاری عورت تھی، اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں، آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال، ابھی وقت باقی تھا، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی، تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوک کا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رمضان علم کا مہینہ ہے، سونے کا نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے، سموسے پکوڑے کا نہیں ہے، رمضان علم کا مہینہ۔ شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے بس کر دے۔ تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو بچوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے، اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں ہو، ایک شخص آیا یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000۔ اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں۔ یہ قرآن وہ دنیا کے سمندر میں نکلی ہوئی چوٹی ہے اور ہر انسان ایک کشتی ہے، یہ کشتیاں رواں دواں ہیں، جس نے اس چوٹی کو سامنے رکھ کے سفر شروع کیا یہ اللہ تک بھی پہنچے گا، جنت تک بھی پہنچے گا، اور جس نے اس کو کھو دیا وہ گمراہ ہو کے رہ جائے گا۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر، اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی۔ علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد وياتيان بكل موعود فقال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله قال دار بلاء وانقطاع قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ محترم معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کیا، اسے ہدایت، اور انسان سے فرمایا لا تعلمون شیئا۔ پھر یہ بڑی محنت کرتا ہے، کوئی دنیا میں بہت اونچا جاتا ہے، کوئی دین کے علوم میں بہت اونچا جاتا ہے۔ اس پر ایک آیت اللہ نے پھر بیان فرمائی ہے وما اوتیتم میں ہماری محنت کی نفی اللہ کا، میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے نہیں لیا۔ وما اوتیتم، جو تمہیں ملا ہے۔ پھر من العلم، تھوڑا سا علم، من تبعیض کے لیے ہے، جو تمہیں تھوڑا سا علم ملا ہے۔ پھر اس کے اوپر تاکید الا قلیلا، تھوڑے کا بھی تھوڑا ہے۔ تو اس پر کوئی آدمی کیا فخر کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں اللہ۔ اور یہ علم اور یہ قرآن علم کا منبع ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے تورات اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائی، زبور اپنی زبان سے نہیں، انجیل اپنی زبان سے نہیں، قرآن کی اللہ نے خود تلاوت فرمائی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو ایک فتنہ اٹھا تھا مخلوق، قرآن مخلوق ہے، کتنے علماء قتل ہوئے۔ مامون، پتہ نہیں آپ لوگ منطق کیوں پڑھاتے ہو؟ مامون منطق کو لانے والا ہے، مامون، اور حافظ الحدیث تھا اور حافظ القرآن تھا، اور منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہو منطق پڑھ کے دین سمجھ میں آتا ہے؟ گندے پانی سے وضو ہو سکتی؟ تو گندگی ہے سر، اس کو تو یونان والے بھی بھلا چکے ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مامون کو گمراہ کر دیا بشر مریسی نے، وہ منطق میں بہت آگے چلا گیا، تو اس کے عقلی دلائل سے مامون متاثر ہو گیا، اور اس نے کتنے علماء قید کیے، کتنے شہید کیے۔ امام شافعی نے حیلہ کر کے اپنی جان بچائی۔ مامون نے کہا ما تقول فی القرآن، مامون نے بلایا امام شافعی کو، ما تقول فی القرآن، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ تو انہوں نے زبردست توریہ کیا۔ تعنینی، اس کا ایک مطلب ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو، دوسرا مطلب ہے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تعنینی، انہوں نے کہا نعم، قال مخلوق، مخلوق، نہ آگے نہ پیچھے، بس ایک لفظ بولا مخلوق۔ فخلا سبیلہ، کا ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے مذہب پر ہے۔ وہ وہاں سے بھاگے اور مصر جا کے پناہ لی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ مامون جیسا حافظ الحدیث اور حافظ القرآن اور خیر القرون کے دور میں وہ منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ، معتصم کو۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ تو اس وقت احمد بن ابی داود تھا مفتی۔ بیچ میں ایک واقعہ یاد آیا، زبیدہ ہارون کی بیوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر، جب نہر زبیدہ اس نے کھدوائی تھی، مینا میں اس کے آثار اب بھی ہیں۔ مینا جب پہلی کدال جب پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے پھر
تمہارا تو رنگ پیلا زرد ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے برابر قریب میں بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے، اس کے جھٹکے کی آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے، کہنے لگا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں جان لے لے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے کھا کے آدمی مر جاتا ہے، تو آ جا۔ 60 کوڑے مارے۔ اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو بلاتا، وہ 2 کوڑے مارتا، اس کو ہٹا کے پھر دوسرے کو تازہ کو بلاتا، وہ 2 وہ مارتا، اس طرح 30 آدمیوں نے 60 کوڑے۔ تو آپ پر غشی سی تاریخ۔ تو احمد بن ابی داود نیچے آیا اور کہنے لگا اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایسے جھرجھری لی اور فرمایا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر و مخلوق ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ معتصم اسی پہ مر گیا۔ پھر واسق کا دور آیا۔ یہ تینوں ہارون کے بیٹے تھے، مامون، معتصم، واسق۔ واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی۔ مراسی میں آج اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، مسخرہ اس کے دربار میں، جیسے ہمارے ذمہ داروں کے ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے اس روایت کو باقی رکھا ہوا ہے، باقی تو ڈیرے ویران ہو گئے ہیں، تو میرے پاس آتے ہیں، میں سب کو رجا کے بھیجتا ہوں۔ تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا، کہنے لگا امیر المومنین عظم اللہ اجرک فی القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس نے کہا وما بالقرآن، قرآن کو کیا ہوا ہے؟ کہا مات القرآن، کہا قرآن مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے، اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا ویحک، تیرا ستیہ ناس، کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہا نعم القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت فمات القرآن۔ بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین قرآن مخلوق ہے، ہر مخلوق نے مرنا ہے، تو قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو اس ایک نکتے نے واسق کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، نہ اپنی دعوت کو ختم کیا۔ متوکل جب آیا تو اس نے پھر معتزلہ کا خاتمہ کیا اور ان کو حکومت سے نکالا۔ تو علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، هو الاول فلیس قبلہ شیء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء، قبل كل شيء بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء وليس كمثله شيء۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ امام راضی نے 30 جلدیں لکھ دی، کوئی 30 کروڑ جلدیں لکھ دے تو بھی اس کے مطالب معانی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو جیسے آپ نے وہاں بورڈ لگایا ہوا نا جامعہ امدادیہ، پچھلی دفعہ میں ملنے آیا تھا تو میں آگے ہی نکل گیا، کوئی بورڈ ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا آج تو انہوں نے ضرور لگایا ہوگا چونکہ ان کا اپنا اجتماع ہے، تو واقعی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بورڈ جامعہ امدادیہ نہیں ہے، وہ امدادیہ کا راستہ بتا رہا ہے، قرآن کے الفاظ یہ پتہ بتا رہے ہیں کہاں جانا ہے، وہاں پہنچیں گے تو ہم نے قرآن کو پا لیا، اگر ہم وہاں نہیں پہنچے ہم کچھ بھی نہیں پائے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، ابن القیم نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، محفل بھی ہمیشہ لگے گی، جس سے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں
جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ضربہ یضربو کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ضربہ۔ مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا، کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں۔ میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا پہلا سبق ہے ضربہ ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں، ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا، اور 2 سال یہی پڑھتے رہتے، ضرب زیدن ضرب زیدن ضرب زیدن عمرا، یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضرب کی بجائے کوئی اور لے آؤ، چلو اکلا ہی لے، مولویوں نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے، اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو، ضرب ضرب ضربو ضربت۔ علامہ منفلوطی گزرے ہیں، مصر کے بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا، عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داؤد، اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ، تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی، تو ضرب زید عمرا، تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا، کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے، ویسے مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو قید کر لو، قید ہو گیا۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، 18 علماء قید ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا، پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس نے شام سے ایک عالم بلوایا تو وہ تھوڑے سمجھدار نکلے، انہوں نے پوچھا چکر کی یہ جڑا جاندہ قید ہو جاندہ ہے؟ کہا جی یہ زید اور عمر کا چکر ہے۔ تو ٹھیک، اب مثال تو اس کے پاس بھی یہی تھی، تو اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا، تو اس نے پھر جوش میں کہا کیا واقعی مارا ہے؟ کہا جی بالکل مارا ہے۔ کیا مارا؟ کیوں مارا ہے؟ کیا قصور ہے؟ کہا بڑا بدماش ہے، بڑا بدماش ہے۔ اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا داؤد۔ داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ 2 واو لکھی جائیں؟ ایک واو لکھی جاتی ہے، دوسری کا یوں وہ بنا کے نشان۔ آپ کے نام میں 2 واو ہیں اور عمر میں 1 واو ہوتی ہے۔ اس بدماش نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نام کی واو چرا کے اپنے ساتھ لگا لی ہے، عمر بن گیا ہے۔ اس نے تو آپ کا نام چرا لیا ہے تو اس کی تو ہو ٹھکائی ہونی چاہیے، سکے لتر مارو انہوں۔ وہ کہنے لگا ہے اچھا تو کسی مولوی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا۔ وہ اکثر ڈر گئے تھے، میں تو انہوں کھلی گل کر دی، کہتے چلو ٹھیک ہے، انہوں ہی چھاڑ دیا ہوتے تنوں ہی نام دینا۔ تو جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جب میں نے جلالین پڑھی تو اس کے ساتھ ہدایہ ثالث تھا جو ویسے ہی دماغ کھا جاتا ہے۔ عام طور پہ آج کل تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا نہ پڑھانے والے کو۔ ہمارے استاد تھے رحمت اللہ علیہ، وہ زیادہ وقت ان کا تبلیغ میں گزرا اور پھر ان کو مدرسے رائمنڈ میں بیٹھا لیا۔ اب جہاں کہیں اٹکتے وہ کہتے اجتہاد کرو، جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مشکات کے 2 سبق، پھر جلالین 2 طرف سے۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، ایک ایک لفظ کے لیے اسماعیل رحمہ اللہ بددوؤں کے ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ یہ اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں۔ متاع وما الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، متاع الدنیا متاع۔ تو وہ کہنے لگے میں دیکھوں تو صحیح کہ عرب کا بدو متاع کا کیا مطلب لیتا ہے۔ وہ چلتا رہنا دے ٹھڈے بڑی۔ تو ایک قبیلے میں پہنچ گئے، 2 مہینے رہے، کوئی بولا ہی نہیں متاع۔ تو ایک دن خیمے کے باہر بیٹھے تھے اور بدو کی عورت، وہ ہوتی ہے نا ٹاکیاں جس سے برتن صاف کرتے ہیں، ایسے بنا لیتے ہیں گول سا، تو اس سے برتن صاف کرتے ہیں، اس میں سے وہ جو گھی لگا ہوتا ہے وہ اتارتی ہیں، وہ کالی پیلی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے وہ صاف کر کے ایسے رکھی تو اس میں گھی کی خوشبو تھی، تو پیچھے سے کتا آیا اور منہ میں ڈال کے چلا گیا۔ تو وہ کہنے بدو عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا اخذ المتاع ففر، تو
تو اسماعیل کہنے لگے وجد تو واللہ، مل گیا مل گیا مل گیا، مطلب مل گیا. اس طرح تحقیق کرتے تھے. ایک لفظ آتا ہے فدمدم علیہم ربہم، یہ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، فسواها ولا يخاف عقباها. 1 سال اس لفظ کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ پھرتے رہے. 1 سال، چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے، رباعی ہے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. 1 سال، تم 1 سال میں ساری جلالین پڑھ لیں. میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے، میں کوئی 30 مار خاں کوئی نہیں ہوں، میں نے بھی جلالین ایسے ہی پڑھی ہے. یہ تو بعد میں اپنے ذوق سے جو کچھ اللہ نے دیا اور دیکھا. تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں، اور ہانڈی چولہے پر تھی اور اس پر ڈھکن تھا. تو نیچے سے ہانڈی میں شوربے نے جو جوش مارا نا، تو اس کی بھاپ سے ڈھکن اڑ کے ذرا پرے جا کے گرا. تو بدو نے زور سے آواز لگائی بیوی کو بتانے، دم دمت ہانڈی دم دمت القدر، لیکن اس نے صرف کہا دم دمت. تو اسماعیل نے جوتا بھی نہیں پہنا اور کہا وجدت واللہ وجدت واللہ وجدت واللہ، اور پیدل بھاگتے بھاگتے بغداد پہنچے 1 لفظ کے لیے. تو میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھ، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر، اس کے کان میں آیت پڑی، وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا. تو وہ کہنے لگے ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا. اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ سجدے میں گر جاؤ؟ تھوڑا سا اس کا میں بتا دیتا ہوں. صدع شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسرہ استعمال نہیں ہوتا. ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں. صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے. تو شیشہ واحد دھات ہے جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے. تو میرے رب نے کہا میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے. شیشے کی طرح اس کو چور چور کر دے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا. چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے. دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو، چاول بھی ہو، زردہ بھی ہو، حلوہ بھی ہو، پوڑی بھی ہو، سموسے بھی ہوں، باقرخانی بھی ہو، گلاب جامن بھی ہوں، رس گلے بھی ہوں، اور تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہو. اللہ کے فضل سے ٹوائلٹ میں ہی بیٹھے رہو. میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا، تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا. تو 70 لڑکے تھے ہم، اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی، پڑ 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 پڑ، اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھی. وہ دی پتہ نہیں کہیں ساڑھے نالے کی تھا. تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا. اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو. اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا، ورنہ تو پہلے ادھوی ماں آئی. اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو، نحو بھی ڈالو، فقہ بھی ڈالو، اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی. تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی. تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار ہم یستغفرون. رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے. تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا ہو. اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے. کانو ناقصہ جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے. قلیل جو قلت پہ خود دلالت کر رہا ہے. من اللیل من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے. ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے. اور حجا اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو نہیں کہتے. حجا یہ کانو قلیل، قلیل قلیل، من اللیل قلیل، ما قلیل، حجا قلیل، وبالاسحار ہم یستغفرون. جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہو. رات کو تھوڑا سوتے تھے، اس کا اثر اور ہے. اور اس طرح سوچ کے پڑھو گے تو اس کا اثر اور ہے. تو
تو قرآن سے ہم نے انصاف نہیں کیا. اور پھر آپ لوگ جا رہے ہو زیادہ وہ پڑھو گے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر، کیا نام ہے اس، معارف القرآن. حسن قرآن تو عربی میں ہے. ابھی حسنہ مفتی صاحب قاری صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھی نا. ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، ایک ہوتا ہے حسنہ. حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، حسن سب سے زیادہ خوبصورت. حسنہ چہرے کا وہ تل جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. سادہ سا چہرہ ہو لیکن یہاں تل ہو تو پورا چہرہ خوبصورت ہو جاتا، کشش ہوتی ہے. حسنہ چہرے کا وہ تل جو آپ کو نمایاں کر دے. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی صرف خوبصورت نہیں ہے، نمایاں ہے، سب سے منفرد ہے. کیا مزہ ہے اس کا. قرآن کے لیے الگ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگاؤ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اگر انہیں تھوڑا سا عذاب چکھ لے، انہیں چھو لے، تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہم ظالم ہیں. ٹھیک، تھوڑا سا اس کو دیکھو کہ اللہ کی زبان کے اندر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ان کو پہنچے، تھوڑی سی. تو اس کو اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ ان اور اذا. ان کمزور ہے اذا سے، اذا میں ہے جب بھی یہ ہوگا تو ہم ایسا کریں. اور ان ہے اگر کے ساتھ، اس میں تسلسل نہیں ہے، ایک دفعہ کا اشارہ ہے. والا ان مسا چھونا، لمس چھونا، لمستہم، اصابتہم، اخذتہم. مست کا جو لفظ ہے یہ بالکل یہ ایسے یہ مست. او لامستم النساء اگاں تائیں گل جاندی ہے حنفیوں کے نزدیک. تو مست یہ یعنی عذاب کو کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ.